حضرت طفیل بن عمر دوسی بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کے سردار تھے، نیز شاعر و شریف انسان تھے۔ نبوت کے 11ویں سال مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مکہ والوں نے ان کا استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھر دیے اور کہا کہ ان کی بات میں جادو کا اثر ہے، جو بھی اس کی بات سنتا ہے باپ بھائی بیوی بچوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم اس کی بات ہی نہ سنو۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کی بات مان لی اور پکا ارادہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنیں گے، یہاں تک کہ کانوں میں روئی تک رکھ لی تاکہ کوئی بات ہی نہ سنے۔ پھر ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں سمجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، میں خود کیوں نہ ان کی باتیں سنوں، باتیں اچھی ہوں گی تو قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ حرم میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تلاوت سن کر ایمان کی گواہی دی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ طفیل بن عمر دوسی شاعر انسان تھے، پدیم کویتلو یہ ان کا مزاج تھا، اسے شعر شاعری بولتے ہیں۔ تو ان کا مزاج یہ تھا، اور اس زمانے میں شعر و شاعری زیادہ چلتی تھی۔ دیکھو ایک پوائنٹ یاد رکھ لو، جس زمانے میں جو چیز زیادہ زور پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس زمانے کے نبی کو اللہ تعالیٰ اس قسم کا پاور دے کو بھیجتے، اس قسم کا معجزہ دے کو بھیجتے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زور پر تھا، اللہ ان کو پاور بھی بہت دیا، عصا لکڑی پھینکتے سانپ بن جاتا، پھینکتے راستہ کھل جاتا۔ یہ کیا ہے یہ؟ اس زمانے میں جادو زور پر تھا، اللہ ان کو اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ پاور اور معجزہ اسی حساب کا دیا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھ لو اسے کبھی بھی۔ ویسے ہمارے نبی کے زمانے میں کیا تھا؟ جب نبی آنے سے پہلے یہ شعر شاعری اس قسم کی باتیں زور پر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں دے کر بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم حکمت دانائی یہ زور پر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو علم حکمت دانائی دے کر بھیجا تھا۔ تو طفیل بن عمر دوسی مکے کو آئے نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے کے 11ویں سال۔ تو مکے کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، علم کا آدمی ہے، علم رکھنے والا ہے۔ مکے کے لوگ اتنا علم نہیں تھا ان کے پاس، لیکن یہ لوگ کوئی بات پوچھنا، کوئی بات معلوم کرنا تھا تو یہودیوں سے پوچھتے تھے، اس لیے کہ اس وقت کے علم والے لوگ یہودی لوگ تھے، سو یہودیاں عیسائیاں۔ آگے قرآن کی انشاءاللہ تفسیر جب شروع ہوگی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے نبی کو کوئی سوال پوچھیں گے، ہمیں ایسا سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سوال پوچھے تو نبی جواب نہیں دینا، جواب نہیں دیں گے تو ہم کیا بولیں گے ان کو؟ تمہارے کو کچھ بھی نالج نہیں ہے بول کر انکار کرنا، بول کر ان کو معلوم نہیں ہے تو بھی یہ بات معلوم کرنے کے لیے نبی کو ہم کون سا سوال بول نہیں سکتے، ان کو معلوم نہیں ہے مکے والوں کو، انہوں جا کر یہودیوں سے آپ پوچھوا دی۔ قرآن کی تفسیر میں نہیں ہے، آگے بات آئے گی انشاءاللہ جب قرآن کی تفسیر شروع ہوگی۔ پہلے نبی کی انٹروڈیوس کیا ہے مختصر معلوم کر لو، اس کا پھر انشاءاللہ جب یہ کتاب ختم ہو جائے گی تفسیر انشاءاللہ شروع کروں، یا پھر کچھ سسٹم بنا کے ہفتہ اتوار یا جمعہ اتوار تفسیر شروع کریں گے، ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ قرآن کے جو ہم چھوٹے چھوٹے سورے پڑھتے ہیں وہ معلوم ہو جائے، معنی مطلب معلوم ہو جائے، تو پھر نماز میں پڑھنے میں کیا مزہ آ جائے گا۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہا ہوں، تو میں اللہ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ پیسے نہیں، پیسوں سے بڑی چیز ہدایت دی اللہ مجھے، جب ہدایت مل جائے گی بندہ جنتی بن جائے گا۔ وہ جب ہم کو پڑھتے سو سورے میں وہ سورے کے معنی مطلب معلوم ہو جاتا، تدبیر کو پڑھنے کے اندر مزہ آ جاتا۔ علم ترى سورہ ہے، یہ کہیں کو نازل ہوا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا قصہ کیا ہے، اچھا یہ قصہ ایسا ہوا، اچھا ایسا پڑھ رہا ہوں میں، یہ معلوم ہو جائے گا بندے کو تو مزہ آ جائے گا پڑھنے کے اندر۔ تو روزانہ آتے رہیں، سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، زندگی کے اندر تبدیلی انقلاب لاتے رہیں۔ تو مکے کے اندر مکے کے لوگ ان کے زمانے کے اندر کچھ لوگوں کا مزاج تھا شعر شاعری کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی میں شعر شاعری اللہ نبی کو نہیں دیا، پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں، دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر شاعری کا مزاج رکھتے نہیں تھے۔ سورہ یاسین سورہ میں ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر، یہ شعر شاعری ہم تم کو سکھائے نہیں، وما ينبغي له، اور یہ تمہاری شان کے لائق بھی نہیں ہے، یہ سب فالتو کام ہی ہے شعر شاعری۔ یہ شعر شاعری کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو اگر کسی سے محبت ہو گئی، ان کچھ دیا، اسے یکتا چڑھاتی ہیں تو بس ختم، اس کی نگاہ میں اس کے علاوہ کوئی انسان اچھا انسان نہیں ہے، ویسا اسے سلیکٹ کر دیتی ہے۔ اب ان
شاعر آدمی کو اگر کوئی ستا دیا اس کی اتنی بڑائی بیان کر دیں گے، اب اس کی نگاہ میں اس سے بڑا بدتر کوئی نہیں ہے. یہ ان کا مزاج ہوتا ہے. کسی کو اگر تعریف میں آ گئے حد سے بڑھ کر تعریف کر دیتے، یہ غلو مزاج ان کے اندر ہوتا ہے. نبی تو شعر شاعری کبھی مزاج نہیں تھا نبی کا، لیکن کبھی کبھار کوئی اللہ کی طرف سے کوئی زبان میں آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اللہ خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر شاعری کا مزاج نہیں رکھا. لیکن جب کافر لوگ نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے شعر شاعری بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ممبر پر بٹھا کر ان کا دفاع کرنے کے لیے بولتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کچھ صحابہ شاعر بھی تھے. وہ لوگ جب نبی کی گستاخی کرتے تھے، بے ادبی کی باتیں بولتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو بولتے یہاں بیٹھو تعریف شروع کرو میری. تو ان کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ کر ان کی تعریف، نبی کی تعریف کرتے تھے، دشمنوں کا جواب دیتے تھے. دشمن نبی کی گستاخی کر رہا ہے کس انداز میں؟ شعر شاعری کے انداز میں. نبی بھی کیا کر رہی؟ صحابہ کے ذریعے سے وہی سیم دفاع، ان جیسا انداز جس انداز سے دشمن آ رہا ہے شعر شاعری کے انداز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دفاع کیسا کر رہے ہیں؟ شعر شاعری کے انداز میں. نوٹ، دشمن جس انداز سے آئے گا ہم کو بھی اس انداز سے جواب دینا پڑے گا، سمجھے؟ تو جب طفیل بن عمر دوسی شعر شاعری مزاج رکھنے والے تھے، شاعر تھے، بڑے زبردست شاعر تھے. علم شعر شاعری کرنا بڑا تو چکے نہیں آتا، وہ کھیل تماشا نہیں، ہو بڑا علم فن ہونا، سیم وزن ہونا. آخر میں اگر کسی کوئی شعر کے آخر میں یہ لفظ آ گیا، دوسرے بات کے آخر میں وہی لفظ آنا پڑتا، اس کے بھی سوچنا پڑتا. اس کے لیے اصول ہونا، فارسی کے علم ہونا، اس کے لیے فارسی زبان کا علم ہونا، اردو کا، ہندی کا علم ہونا، ایسا کچھ اصول رہتے ہیں، وہ سب پڑھ کر آنا پڑتا. پھر مزاج تھا ان کا شعر شاعری کا، علم کا مزاج تھا. جب وہ مکے کے اندر آ گئے تو پھر مکے کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا. دیکھو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ علم. اب ان کے پاس طفیل بن عمر کے پاس جو علم تھا یہ قرآن حدیث کا تھا یا کوئی نہ کوئی علم تھا، فن تھا ان کے پاس، کوئی نہ کوئی علم فن تھا. سبق ہمارے لیے، آپ کے پاس کوئی بھی علم ہوگا دنیا آپ کی قدر کرے گی. بھائی سبق ہمارے لیے صرف پڑھو، دنیا کا پڑھنا بھی پڑھو، دین کا پڑھنا بھی پڑھو، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم مسلمان ہی بول کر بھولنا نہیں کبھی بھی. فلائٹ میں اڑو کیا کرتے کرو، میں مسلمان ہوں بول کر کبھی بھولنا نہیں. چلو آگے چلو. تو مکے کے لوگ کیا کیے؟ ان کا استقبال کیے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا ڈالے، بھائی یہ مکے میں ایک آدمی ہے، ان کا نام یہ ہے، ان کی بات اگر کوئی بندہ سنتا ہے تو ان کا چلو فین بن جاتا ہے، اور ان کی باتوں میں جادو ہوتا ہے. جو ان کی بات سنتا ہے وہ آدمی اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے پڑتا رہتا ہے. ایسا میں سمجھ کر اس کے کان کیسے کر دی ہے. تو پھر بھی نماز دوسی کی بعد میں اچھا بول کر ان کی بات سن لے کو، بھئی ہماری درخواست کیا ہے تمہیں؟ ان کی بات سننا کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھا بول کر بول ڈالے ان کو. اب بعد میں کیا ہو گیا؟ ہاتھ سے مار لے. دیکھو دوسرا سبق، کوئی آدمی جب بھڑک گئے تو ہمیں بھڑک کو اس کی باتوں میں آنا نہیں ہے، تحقیق کر لینا انہوں بولتے سو بات سچ ہے نہیں بول کر. آگے دیکھو ان کی بات سن لے کو اچھا بول کر خاموش ہو گئے. بعد میں کانوں میں روئی تک رکھ لے کو پھرتے تھے کب نبی کی بات میرے کان میں پڑتی بول کر، پھر میں ان کا فین ہو جاتا ہوں بول کر. اب بعد میں کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ مکے کے پاس چلے گئے، اللہ کے گھر کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس چلے گئے. صبح گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت ہوتی تھی قرآن کی. اب قرآن انہوں بھی دل میں سوچ لی، بھائی میں کہیں ہندوستان کے بھڑکاؤں میں آنا، میرے پاس نالج نہیں کیا. انہوں بولتے کہیں سننا، میں خود بھی اپنے علم سے تحقیق کرتا ہوں، وہ بات اگر سچ ہے ایکسپٹ کر لے تو میں، اگر غلط ہے تو پھر چھوڑ دوں گا اسے. بعد میں کیا کیے کان میں سوئی نکالے، دیکھنے لگے، سننے لگے. صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے نماز کے اندر، انہوں سن رہے قرآن پیچھے سے قرآن سن رہے. تو پھر بعد میں کیا ہو گیا؟ انہوں سوچے یہ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا بھائی، یہ حق کی آواز ہے، یہ سچ کا سچا کلام ہے. یہ سن لیے، دل میں اثر ہو گیا اور پھر اسلام آ گیا. قرآن کے اندر کتنا اثر ہے. اس لیے قرآن کے ذریعے سے زندگیاں بدل گئیں، اسلام میں آ گئے لوگ، غیروں پر اثر کر گیا قرآن، زندگیاں بدل گئی لوگوں کی. اس لیے کیا ہونا ہے؟ قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا بھی. ٹھیک ہے، پڑھنے کی بھی کوشش کرو، سننے سمجھنے کی بھی کوشش کرو، عمل کرنے کی بھی کوشش کرو، اور بچوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کرو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، شروع کے زمانے میں مسلمان ہو گئے. ابو ذر غفاری کا قبیلہ غفار سے، ان کا تعلق غفار سے تھا، مدینے کے رہنے والے تھے. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہوا، پہلے تحقیق کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کے بھائی کو بھیجے مکے کو جا معلوم کر لے کا ہوتا. ان کے بھائی آ کر ان کو بولے، لیکن ان کو تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی. بعد میں خود مدینے سے مکے کو سفر کر کے آتے ہیں. مکے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اجنبی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی.
وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتی، ایک دن رہتی گھر میں مہمان بن کو ان کے، پھر دوسرے دن رہتی، 2-3 دن کے گھر میں رہتی. 2 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھتی کیا بھائی قصہ کیا کیسے آنا ہوا؟ یہ سب حق کی تلاش میں آیا ہوں، سچ کی تلاش میں آیا ہوں، سچے مذہب کی تلاش ہے مجھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بولتی، حضرت علی انہیں اپنے گھر لے گئے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر سے مکہ مکرمہ آنے کی وجہ پوچھی. حضرت ابو ذر نے حقیقت بتلا دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاموش طریقے سے لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور ابو ذر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد مسجد حرام پہنچ کر قریش سے خطاب کرتے ہوئے ببانگ دہل پر سر پبلک تو آ کر انہوں نے کیا کیے؟ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. قریش حضرت ابو ذر پر ٹوٹ پڑے. حضرت عباس نے انہیں بچا لیا. ابھی اسلام قبول کیے، ابھی مسلمان کی طاقت نہیں ہے، مسلمان ابھی کمزور ہے، مٹھی بھر مسلمان ہے. تو پھر ابھی ہمارے پاس پولیٹیکل پاور نہیں تھا اس زمانے میں، اب بھی ہمارے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہے اس وقت بھی. سبق ہمارے لیے تو کیا کرو پھر؟ نبی کے سچے عاشق بن جاؤ. آپ کے اندر کا ایمان ایسا آپ کو طاقت دے گا کہ آپ کے دشمن آپ کے چہروں کو دیکھ کر آپ کے رعب سے وہ مرعوب ہو جائیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے. وہ ان کے پاس وہی تھا، ایمان پکا تھا، نبی سے عشق پکا تھا. پھر کیا ہو گیا؟ چند دن صبر کیے، مکہ تک چھوڑنا پڑا. بعد میں کیا ہوا؟ چند دن بعد مکہ فتح ہو گیا. یہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو، اعمال مضبوط ہوں گے تو، دین پر پکے ہوں گے تو پھر یہی ہوگا. سبق ہمارے لیے. تو اس وقت پولیٹیکل پاور نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولتے بھی تھے بھائی پبلکلی جا کر نماز پڑھنے کو اعلان کرنا قبول کرے. ابھی نبی کا عشق ایمان وہ خوشبو چھپتی نہیں، خوشبو لگائیں تو وہ خوشبو چھپتی نہیں، پاس آتی سوچ خوشبو. ایمان ان کے اندر گھر کر گیا تو پھر انہوں نے کیا کیے؟ مکے کے پاس جا کر اعلان کر کو لوگوں کو بولے لگے، مکے کے کافر لوگوں کو. ان کو برداشت نہیں ہوا. بعد میں کیا کہ ان کو ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کو مارے لگے. حضرت عباس رضی اللہ نبی کی چچا ان کو بچا لیا کافروں سے. اس لیے ایمان ہمارے اندر ایسا ہونا دیکھے تو ہمارا ایمان ہمارا مضبوط رہنا پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمیں سچے پکے مذہب پر ہے، نبی سے ہماری محبت ہے، تو پھر ہمارے چہروں کی داڑھیاں، ہماری اسلامی کلچر، ہماری اسلامی شادیوں کو دیکھ کر لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ خود اسلام میں فوج در فوج آتے چلے جائیں گے. کب یہ؟ ہمیں اسلام پر پکے عمل کرتے ہوں گے تو. کبھی کبھار زبان سے دعوت دو، کبھی کبھار عمل سے دعوت دو. ہمیں محمدی ہے بول کر، میں پیغمبر کا عاشق ہوں، دعوت دو اس کے ذریعے سے، زبان سے نہیں، عمل کے ذریعے سے شادی اسلام کے مطابق کر کے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو جو سبق مل رہا ہے اسے اختیار کرنے کی، اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے.